خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟ اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، یونان میں ایتھنز اور اسپارٹا کی شہری ریاستوں سے شروع ہونے والا انسانوں کا سیاسی ارتقاء سلطنتوں کے دور سے ہوتا ہوا ایک جدید قومی ریاست کی شکل میں اقوام عالم کی اکثریت میں قبولیت کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس جدید قومی ریاست میں بسنے والے شہریوں میں ایک قومی تشخص نے فطری طور پر جگہ بنائی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس جدید قومی ریاست میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگ بالخصوص اور پوری دنیا کی جدید قومی ریاستوں میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگ بالعموم اپنی قومی شناخت کو اپنی مذہبی شناخت سے متصادم پاتے ہیں، کیونکہ ایک جدید قومی ریاست مذہب کو اپنی بنیاد تسلیم نہیں کرتی۔ آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کیا قومی تشخص مذہبی تشخص سے متصادم ہے یا مذہبی تشخص قومی تشخص سے قوی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اقتصادی مفادات کے زیر اثر قومی تشخص مذہبی تشخص کو فرد کا ذاتی معاملہ قرار دے کر مذہب کے نظم اجتماعی کو ذکر پہنچا رہا ہے یا نہیں۔ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، عراق، اسپین اور پھر شام، ان ممالک میں مسلمانوں کی علیحدہ علیحدہ خلافتوں سے لے کر بنگلہ دیش کا قیام کیا اس بات کی دلیل ہے کہ قومی تشخص مذہبی تشخص سے ایک طاقتور فیکٹر ہے؟ ہمیشہ سے طاقتور رہا ہے۔ قومیں رنگ کی بنیاد پر بنتی ہیں، نسل کی بنیاد پر بنتی ہے، تہذیبی روایات کی بنیاد پر بنتی ہیں، پھر اس کے بعد لوگ کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ان کی شناخت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن بالعموم باقی مفادات اس پر غلبہ پا لیتے ہیں اور یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہی چیزیں جو انسان عام طور پر اپنی فطری ضرورتوں کے تحت اور مفادات کے تحت اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ اس کے پورے نظم پر اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے۔ تو غامدی صاحب، اس سے ہم کیا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا پین اسلامسزم کا جو تصور ہے، جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کی وفات کے وقت سلطان عبدالحمید ثانی نے جس نعرے کا اعلان کیا، کیا یہ عملی طور پر یوٹوپیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تو یہی صورت ہو چکی ہے۔ آپ اس کی خواہش کر سکتے ہیں، اس کی تمنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ روبہ عمل ہو جائے۔ پرانے زمانے میں فتوحات اس کا ذریعہ بن جاتی تھی، یعنی کسی اولوالعزم فاتح نے بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا، جیسے چنگیز خان کی اولاد نے کر لیا تھا۔ انہوں نے بغداد کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کی جو خلافت پہلے سے عباسیوں کی خلافت کی صورت میں قائم تھی اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، چونکہ وہ حکومت فتوحات کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی اور فتوحات ہی کی بنیاد پر اس کو قائم رکھا جاتا تھا، اس وجہ سے ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ لیکن اس سلطنت کے زمانے میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اطراف میں موجود تھیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم کا عمل ہوا۔ خوارزم شاہی سلطنت وجود میں آ گئی، سلجوقی سلطنت وجود میں آ گئی، مغلوں کی ریاست وجود میں آئی۔ اس وقت بھی سلطنت عثمانیہ قائم تھی، صفوی حکومت ایران میں قائم ہوئی، اس وقت بھی سلطنت عثمانیہ۔ بات یہ ہے کہ نظریاتی طور پر جو اسلام ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے، جس میں کسی عربی، اجمی، کالے اور گورے کو ایک دوسرے پر سوائے تقویٰ کے کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر عملی طور پر صورتحال بالکل اس کے مطابق نہیں ہے۔ تبری اور حشام جیسے مورخین کے مطابق زمام اقتدار قریش کے سپرد کرنے کی ہدایت پر انصار نے کوئی اتنی خاص کرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہی وہ قبائلی تشخص ہے جو بعد میں مذہبی تشخص کی بنیاد بنتا ہے۔ تو غامدی صاحب، کیا اس وقت بھی جو ان کا قبائلی اور قومی تشخص تھا مذہبی تشخص پہ حاوی تھا کہ قریش کو اقتدار سپرد کرنے کی ہدایت کی گئی؟ دیکھیے، اقتدار تو اس کے سپرد کیا جائے گا جس کو لوگوں کی عصبیت حاصل ہوگی۔ وہ کبھی قبائلی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، کبھی پارٹی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، کبھی شخصیات کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہی ہے، چونکہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا تو اس میں قریش کو پہلے سے سیادت و قیادت حاصل تھی، لوگ قریشی پر اعتماد کرتے تھے۔ لیکن غالب صاحب، وہ سیادت و قیادت تو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، بعد میں بھی قائم رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار کو اگر کوئی اکثریت حاصل تھی تو صرف مدینہ میں حاصل تھی،
قریش کی سیادت پورے جزیرہ نما عرب پر قائم تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت جب تک مدینہ تک محدود رہی, زیادہ تر فیصلوں پر انصار اثر انداز ہوتے رہے. تو بالکل جمہوری اصول ہے. صاحب یہ بھی تو تجویز پیش کی گئی تھی نا کہ ایک جو خلیفہ ہے وہ انصار سے ہو اور ایک جو خلیفہ ہے وہ مہاجرین میں سے ہو. یہ بالکل ناقابل عمل بات ہے. دنیا میں سیاسی نظم کبھی دو آدمیوں کے ذریعے سے نہیں چلایا جا سکتا. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں قائم ہیں. کہیں دنیا یہ تجربہ کر رہی ہے کہ دو لوگ مل کے اس کو چلا رہے ہوں. آپ کسی ایک ہی شخص کو منتخب کرتے ہیں. بہت سے ممالک ہیں جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں. مثال کے طور پر ہندوستانی کو دیکھ لیں, امریکائی کو دیکھ لیں, بے شمار اقوام آباد ہوتے ہیں. تاریخی طور پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء کی اکثریت تھی وہ نسل ابراہیمی سے تعلق رکھتی تھی. تو غامدی صاحب کیوں ایک خاص نسل سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر خدا انبیاء کا انتخاب کرتا ہے اور یہی نسلی تفاخر بعد میں قبائلی اور قومی تفاخر میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر جو مذہبی شناخت ہے اس کو انڈرمائن کرتا ہے؟ اس کے دو دور ہیں. ایک پہلا دور وہ ہے جس میں ہر قوم کے اندر ایک پیغمبر کی بعثت کی گئی. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر قوم کو ہم نے ایک پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت دی. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو اور ان کی پوری ذریت کو منتخب کر لیا گیا تاکہ وہ خاص علاقے میں آباد ہوں, جو اللہ کی ہدایت ہے اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس طرح پوری متمدن دنیا تک یہ بات پہنچ سکے. تو یہ دوسرا دور ہے اور یہ آج سے 4000 سال پہلے شروع ہوا. دنیا تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے. تو انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اس سے پہلے تمام قوموں کے اندر اسی طریقے سے جاری رہا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. اور ہر قوم کے حق میں خدا کا فیصلہ. قوموں کی تعداد تو بے شمار ہے اور ہمیں کتاب مقدس میں صرف 27 اور 28 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے. نہیں, کتاب مقدس اصل میں بنی اسرائیل کے اندر جب نبوت خاص کر دی گئی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے, وہ اس سے پہلے کا ذکر نہیں کرتی. ہم سے یہاں بات کچھ کنجلک ہو رہی ہے. اصل میں بات یہ, ایک طرف جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے جس میں کسی کالے گورے عربی اجمی کو ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں, اور دوسری طرف جو نبوت کا معیار ہے وہ ایک خاص نسل سے منسوب ہونا قرار دیا جا رہا ہے. ہم سے یہ یوں نہیں ہے کہ آپ نبوت کے منصب کو حاصل کرتے ہیں. نبوت کا منصب تو خدا اپنے انتخاب سے دیتا ہے. خدا بھی تو ایون ڈسٹریبیوشن کر سکتا تھا نا انبیاء کی مختلف نسلوں میں. اس کے نتیجے میں بڑا فساد پیدا ہو جاتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو منتخب کر کے ان کو نمونہ بنایا گیا تاکہ وہ ایک پوری کی پوری قوم دین کی علمبردار بن کے کھڑی ہو, دین کے قانون اور دین کی شریعت کو اپنے حروبہ عمل کرے. یہ بڑا ہی حکیمانہ طریقہ ہے کہ ایک قوم کو آپ نے ایک ذمہ داری دے دی, بحیثیت مجموعی گویا پوری قوم نبوت کے لیے منتخب کر لی گئی. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی دنیا کا ایک زمانہ وہ تھا جس میں آدم و نوح کا انتخاب کیا گیا اور ایک زمانہ وہ آیا جس میں پوری آل ابراہیم, ذریت ابراہیم یا اولاد ابراہیم منتخب کر لی گئی. ان کو یہ منصب دیا گیا میرٹ پر. بھائی صاحب, مارچ 1971 میں اسلام آباد نے ڈھاکہ پر ایک باقاعدہ فوجی حملہ کیا. ایک معروف مذہبی کارکنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے سرکاری اداروں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہاسٹل سے لیفٹ اسٹوڈنٹس اور دانشوروں کو چن چن کے بھی مارا. اور پھر اس واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر فیض نے اپنی مشہور نظم گرد آلود آنکھیں بھی لکھی. تو ہم صاحب, کیا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی جو قومی شناخت ہے وہ مذہبی شناخت کو کبھی اوپر نہیں آنے دیتی؟ ایسا ہوتا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو چیزیں بھی موجود ہیں وہ خواہ اس کی جبلی تقاضے ہیں, خواہ اس کے مفادات ہیں, خواہ اس کی خواہشات ہیں, ان چیزوں کو وہ روبہ عمل کرتا ہے. اور عام طور پر مذہب چونکہ ایک اخلاقی تعلیم دے رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو ان چیزوں سے بلند کرنا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ آفاقی قدروں پر ایمان لائیں, آپ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھیں. تو بالعموم ان کے درمیان تصادم ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے داستان بیان کی یہ دونوں طرف ہوئی. یعنی جب ان کو موقع ملا تو ان کو انہوں نے مارا, انہیں موقع ملا تو انہوں نے ان کو مارا. وہ ایک بدقسمتی کا حادثہ تھا جو ہمارے ساتھ ہوا اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان انسانی ہوتے ہیں. ان کی جیسی کچھ بھی آپ تربیت کر لیں, بہرحال ان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے جو اس طرح کے موقعوں کے اوپر نمودار ہوتا ہے. صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ نیشنلزم کی ضد ہے اور جو نیشنلزم ہے وہ سوشلزم کی ضد ہے. اس لیے منطقی طور پر مذہب اور سوشلزم کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب اور سوشلزم بھی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو غامدی صاحب, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشلزم کے خلاف کشمکش میں نیشنلزم مذہب کو ایک بطور ٹول استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ نیشنلزم ہو یا سوشلزم ہو, اسلام یا مذہب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا, وہ قومیت کی نفی نہیں کرتا. یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو قومیت کی بنیاد بنایا جائے.
اسلام نے اپنے بارے میں جو بات کہی ہے وہ قرآن مجید نے بیان کر دی، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ برادرانہ تعلق آپ کا مراکش کے ساتھ بھی ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے۔ ایک قوم ہونا یہ کوئی مذہب کا تقاضا نہیں، آپ کی قومیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ قومیت کو یا وطنیت کو حق و باطل کا معیار بنائیں گے اس وقت اسلام آپ کو توجہ دلائے گا۔ یعنی آپ کہے گا کہ قومی آپ شناخت غلط بات کو کر رہے ہیں۔ مذہبی شناخت سے متصادم نہیں سمجھتے؟ قومی شناخت اور مذہبی شناخت کے مابین جب اخلاقی اصولوں پر تصادم ہوگا تو مذہب اس پر اعتراض کرے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری قوم خواہ وہ حق ہو یا باطل مجھے اس کا ساتھ دینا ہے تو مذہب اعتراض کرے گا، کیونکہ مذہب کا اعلان کیا ہے وہ سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں ہو گیا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یاد رکھو تم کو حق اور انصاف کا علمبردار بن کے رہنا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کی کوئی بات کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہاں سے گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے۔ جی آپ پوچھیے۔ غامدی صاحب، ایک پوائنٹ جو یہاں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جس دین کو فالو کیا اس نے اپنے آپ کو دین فطرت کہا، یعنی کہ اسلام۔ اور اسلام نے اس معاملے میں کیا پرسپیکٹو تیار کیا کہ ایک جگہ 20 کالے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک گورا بیٹھا ہوا ہے، اور ان کالوں میں سے ایک مسلمان ہے اور وہ گورا مسلمان ہے، تو کہا کہ جاؤ اس گورے کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فطرت کی نفی کی، گورے کی اٹریکشن گورے کے ساتھ تھی، کالے کی کالے کے ساتھ تھی۔ اسلام نے سائیکالوجی کو وائلیٹ کیا ایک طرف، جہاں اسلام کو اپنے پرسپیکٹیو کی ضرورت پڑی، اپنی بقا کی ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو دین فطرت منوا لیا، لیکن جہاں اپنی اسٹیبلٹی کی ضرورت پڑی وہاں انہوں نے کہا کہ جائیے اب گورے اور کالے کا میچ کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام دنیا میں افراتفری پیدا ہوئی۔ یہ تاریخ آپ نے بیان کی، یہ کہاں واقع ہوئی؟ اسلام نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس نے تو کالے اور گورے کے تمام امتیازات ختم کر دیے اور ایک اصول کو امتیاز کی بنیاد بنائے، وہ تقوی ہے۔ دیکھیے رشتوں کی کئی بنیادیں ہیں، انسانیت کا ایک رشتہ ہے، اس میں ہم سب بندھے ہوئے ہیں۔ اس کو اسلام نے اس طرح بیان کیا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، یاد رکھو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی میں سے تھے۔ یہ بات کہہ کے اس نے پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ ان کا ابو الآبا مشترک ہے۔ یہی بات قرآن نے کہی، قرآن مجید نے اعلان کیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں پروردگار نے ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دی۔ یہ انسانی رشتہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور رشتہ وجود میں آتا ہے، وہ آپ کا قومی رشتہ ہے، وہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ترجیح قائم ہوتی ہے قوم کے لحاظ سے، چنانچہ قرآن نے اعلان کیا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو تمہارے اندر قومیں ہیں اور شعوب ہیں اور گروہ ہیں، یہ بھی ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہاری شناخت قائم رہے۔ انسان انسانیت کے اس پورے دریا میں اپنے قطروں کو فنا نہیں کر سکتا، اس کو اس سے بلند بھی ہونا پڑتا ہے اور اس میں اپنی شناخت بھی قائم کرنی ہوتی ہے۔ پھر ایک رشتہ وہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کا مذہب کی بنیاد پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سے رشتے ہیں، برادری کے ہیں، تعلق کے ہیں۔ آپ دیکھیے سارے انسان یکساں ہیں، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، سارے انسان میرے بھائی ہیں۔ اگر مجھے ابھی اطلاع ملے کہ موٹر وے پر ایک حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں 10 آدمی مارے گئے، افسوس ہوگا، دکھ بھی ہوگا، لیکن میرے جذبات برانگیختہ کب ہوں گے؟ جب مجھے بتایا جائے گا کہ تمہارا باپ مارا گیا ہے، تمہارا بہن ماری گئی ہے۔ غامدی صاحب، آپ سے سوال میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے مہاجرین کیمپس میں جو بہاری مسلمان رہ رہے ہیں وہ آج بھی پاکستان میں آ کے رہنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ وہاں پر بھی بنگلہ دیش میں بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے، پھر بھی وہ یہاں پر آ کے کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چیز جو ہے یہ قومی تشخص کے جو ہے وہ مذہبی تشخص سے زیادہ طاقتور ہونے کی عکاسی نہیں کرتی؟ ان کے فطری جذبات ہیں، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں ہم نے اس معاملے میں مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیا ہے۔ جب وہ پاکستان کے شہری تھے اور پاکستان میں آنا چاہتے تھے تو ہمیں اپنے دروازے ان کے لیے کھولنے چاہیے تھے، فراخ دلی کے ساتھ کھولنے چاہیے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی بنگلہ دیش میں بھی تو ان کے مسلمان بھائی ہیں، ان سے یہ انہیں فیصلہ کیا تو ان مسئلہ کو ہے؟ کرنا ہے۔ اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں، مجبوری کی وجہ سے یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے کسی آدمی نے کہاں رہنا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے محض مذہبی بنیاد کافی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کشمیری کشمیریوں میں رہتے ہوئے زیادہ اپنے لیے سہولت محسوس کرے، ممکن ہے میں اپنے ہم زبان لوگوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے زیادہ سہولت محسوس کروں۔ تو زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، آپ کے کلچر کی بنیاد پر آپ ایک قربت محسوس کرتے ہیں۔ ہم پنجاب کے لوگ سندھی تہذیب سے تھوڑی سی مغایرت محسوس کرتے ہیں، سندھی تہذیب ہم سے تھوڑی سی مغایرت محسوس کرتی ہے۔ تو یہ بڑی فطری چیز ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لٹ لے کے کسی کے پیچھے پڑ جائیں۔ اس کے لیے فطری ذرائع ہوتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، زبان کا اشتراک ہو جاتا ہے، تہذیبی روایات
روایات کا اشتراک ہو جاتا ہے، پھر ان کے مابین ایک طرح کی اتحاد اور وحدت کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں بڑی فطری طریقے سے، اسلام ان میں سے کسی چیز پہ پابندی نہیں لگاتا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام ہے. اس نے کہا نہیں، سب قومیں ہو سکتی ہیں، برادریاں ہو سکتی ہیں، شعب و قبائل ہو سکتے ہیں، مسلمان کہیں بھی ہوں وہ ہیں آپس میں بھائی بھائی. تو برادری کا تعلق قائم کیا، قومیت کا نہیں، اخوت کا تعلق قائم کیا. یہ فرق بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. مراکش کے لوگ اگر اپنی حکومت الگ قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسلام کی روح سے ممنوع نہیں ہے. بنگلہ دیش کے لوگ اپنی حکومت الگ قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. البتہ ہمارے اور ان کے درمیان برادرانہ تعلق ہونا چاہیے، ہمیں انہیں بھائی سمجھنا چاہیے. اور یہ برادرانہ تعلق جس طرح باقی چیزوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، مذہب کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. صاحب آپ نے ابھی ایک مذہبی اخوت کی بات کی جو مختلف مسلم ممالک کے درمیان میں ایگزسٹ کرتی ہے یا کر سکتی ہے، لیکن غالب صاحب عملی طور پر صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. جب ایک اسٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ اس کے ریلیجس آئیڈینٹی سے ٹکراتے ہیں تو ایک بہت بڑی فرکشن کریٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ نے پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کر کیا. یعنی انہوں نے اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ترجیح دی. کیوں؟ مذہبی اخوت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سیاسی معاملات میں آپ ضرور ہم رائے ہو جائیں. سیاسی مسائل میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ایک دوسری رائے ہو سکتی ہے. فلسطین کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو میرے نقطہ نظر سے اتفاق نہ ہو، کسی کو کسی دوسرے کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو. تو آپ اس طرح کے اختلافات کو مذہب کے حوالے سے کیوں زیر بحث لاتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کو ہر حال میں مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، خواہ وہ آپ کے نزدیک غلطی جگہ پر کیوں نہ کھڑا ہو. European countries, including European countries and the Britain and US, ٹھیک ہے, they do provide the nationalities to the non-Muslims and even the Muslims. They do think that Pakistani nationals are among the notorious one. Even then, اگر آپ ان کے requirements ساری fulfill کرتے ہیں, they do give you nationality. On the other hand, if a Muslim keep on working in any Arab country or UAE or any else, but they don't bother even to give him the nationality of their own country. So what do you think? یہ ہماری solidarity and uniformity کو افیکٹ نہیں کرتا؟ اس پر جتنا دکھ آپ کو ہوتا ہے اتنا ہی دکھ مجھے بھی ہوتا ہے. کاش ایسا نہ ہوتا، مسلمان ممالک کے درمیان ایسا اخوت کا رشتہ ہوتا کہ کوئی مسلمان یہاں سے اٹھتا اور جس ملک میں چاہے آباد ہو جاتا. ہمارے وسائل مشترک ہوتے، ہم اپنے دشمنوں کو مشترک طور پر دیکھتے، ہم اپنی مدافعت مشترک طور پر کرتے. لیکن یہ سب خواب ہیں، یہ بڑی اچھی خواہشیں ہیں، بدقسمتی سے پوری نہیں ہو رہی، اور اس چیز کے اوپر ہم شرمندہ بھی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زوال آشنا بھی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اصل میں اسی چیز کا نتیجہ ہے. you know like teach us کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا انیشیٹو لینا چاہیے، کیونکہ it's the international issue and among the basic ones. اندر بھی اعلیٰ اقدار کو نشو و نما دینا چاہیے. ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ کہنا چاہیے. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ جب تک ہمارے ہاں سچے جمہوری معاشرے قائم نہیں ہوتے اس وقت تک یہ ساری چیزیں ایسے ہی رہیں گی. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی بنیاد کیا ہو. کیا شخصی حکومتیں قائم ہوں؟ کیا طبقاتی حکومتیں قائم ہوں؟ کیا علماء کی پاپائیت قائم کر دی جائے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جمہوری معاشرے قائم کریں. جمہوری حکومتیں جہاں قائم ہوں گی اس طرح کے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں. جیسا کہ ہم نے ریسنٹ کارٹون کنٹروورسی نہ صرف ہم نے فیس کی ہے بلکہ باقی جو اسلامی ریاستیں ہیں انہوں نے بھی فیس کی ہیں. تو میرا یہ ہمارا ایک ریلیجن انٹرسٹ کو شو کرتا ہے، ہمارا اگریسو ایٹیٹیوڈ. لیکن اگر دوسری طرف اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہمیں زیب نہیں دے گا، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں بھی ہمیں اپنے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ دنیا میں ایسے حالات پیش آ جائیں تو آپ کو جارحیت نہیں اختیار کرنی، آپ کو استدلال کا طریقہ اختیار کرنا ہے. صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا ہے، دوسروں کی غلطی واضح کرنی ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا کا ضمیر آپ کے ساتھ کھڑا ہو. میں تو ہمیشہ مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ وہ یہ رویہ اختیار کر کے اپنے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی قوم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. انہیں چاہیے ایسے ہر موقع پر احتجاج اور ہنگامے کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے، توڑ پھوڑ کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے وہ استدلال سے اپنی بات کہیں، باوقار قوموں کی طرح اپنی بات پیش کریں. جی آپ پوچھیں. کب ہم لوگ اس تربیت پہ کام کرنا شروع کریں گے؟ اتنے سال گزر گئے، قرآن آ گیا، سنت آ گئی، حدیث آ گئی، لیکن ابھی تک ہم لوگ تربیت پہ نہیں پہنچ سکے. یہ تربیت کب ہوگی؟ قرآن و سنت تو ایک نسخہ ہے، کیمیا ہے، استعمال آپ کو کرنا ہے. آپ اٹھیے، یہ کام شروع کر دیجئے، ایک شمع جلائیے، اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اس روشنی میں شامل ہو جائیں گے. صاحب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک اور پھر ایشیا سے لے کر افریقہ تک اس وقت دنیا میں جتنے 1.5 ارب مسلمان ہیں وہ مختلف قومیتوں کے ساتھ وابستہ ہیں. تو صاحب آپ کے خیال میں عملی طور پر انہیں امت مسلمہ میں
ایز اے کلیکٹیو اینٹی کنورٹ کرنا ممکن ہے؟ دیکھیے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ لوگ اپنی قوموں میں رہیں، اپنی برادریوں میں رہیں، اپنے ملکوں میں رہیں، ان کے اندر اخوت اور برادری کے جذبات پیدا ہوں، وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچنا سیکھیں۔ یہ تو تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایسے جذبات پیدا ہوں، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ بہرحال ایک دوسرے سے کولائڈ کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں تو اس میں آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا۔ میرے نزدیک جب بھی آپ لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ فیصلہ کریں، آج آپ ترکی کی قوم کو فیصلہ کرنے کا موقع دیجئے، سعودی عرب کے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دیجئے، نتائج بالکل مختلف نکلیں گے۔ عوام کے پاس جا کر دیکھیے، عراق ہی میں 2 مسلمانوں کے گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک ہی نیشنلٹی ہے لیکن ریلیجس کی انٹرپریٹیشن پہ پرابلم ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دیجئے۔ اگر عراق میں بھی آپ جمہوری طریقوں کے مطابق حکومت کو تبدیل ہونے دیتے ہیں اور مداخلتیں نہیں کرتے، خواہ وہ اندرونی ہو خواہ وہ بیرونی ہو، تو آپ یہ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد روایات مستحکم ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ تو المیہ یہ ہے کہ چونکہ ہم محکوم ہو چکے ہیں، نہ ہمارے اندر سے وہ لوگ ہیں کہ جو جمہوری نظام کو چلنے دیں، نہ باہر کی قومیں جمہوری نظام کو چلنے دیتی ہیں۔ ہم جس نے دیکھا کہ سعودی عرب میں اور ایران میں جو یہودی اور عیسائی ہیں انہیں اپنی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، انہیں سزا دی جاتی ہے صلیب کی نمائش پہ اور اس پہ، اور اس کے بعد مصر میں بھی ہم نے دیکھا کہ مشنری جو ہے ان سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اگر ایک قوم میں اس طرح کا سلوک کیا جائے ایک کمیونٹی سے، تو اس طرح ہم اپنے ہی لوگوں، وہ قوم جو ہے اپنے باشندوں سے مستفید ہونے سے رہ نہیں جائے گی، ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکے گی۔ اگر کسی جگہ ایسا سلوک ہوا ہے تو غلط ہوا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جب آپ کسی غیر مسلم اقلیت کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور وہ شہریت میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، تو اس معاہدے کو خدا اور خدا کے پیغمبر کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ معاہدہ جب تم کر لیتے ہو کسی غیر مسلم اقلیت کے ساتھ، اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو قیامت کے دن اس قوم کی طرف سے میں استغاثہ کروں گا تمہارے خلاف۔ تو اس وجہ سے اگر ایسا کہیں ہوا ہے تو یہ اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی میں ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں فاٹا آپریشن ہوا تھا، ایک مسلمان بھائی نے ایک مسلمان بھائی کو مارا۔ کس لیے مارا؟ ان کا دل نہیں چاہتا تھا لیکن مارا۔ کیوں مارا؟ کیونکہ ان کے اوپر کہیں کسی اور کا دباؤ تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہی دباؤ وہ اچھا بن گیا کس طرح کہ ہم آ کر افغانستان سے اور عراق سے ٹروپس ہٹائیں گے۔ سو ادھر ہم لوگ کیا، ہماری کیا پہچان رہے گی کہ ہم لوگوں نے کسی اور کا کہنا مان کر اپنے ملک کے اپنے بھائی، اسلامی بھائی، مذہبی بھائیوں کو مارا، اور اوپر سے کسی اور ہی کے آنے سے، اسی نیکسٹ پرسن کے آنے سے ہم نے اس کی بات مان لی۔ تو ہم یہاں کیا نیشنل، یہ بات یہ اس وقت ہم محکوم ہو چکے ہیں، دنیا پر کچھ اور لوگوں کی حکومت ہے، دنیا کا اقتدار ہم سے چھن چکا ہے۔ محکومی کے عالم میں آپ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں یہاں تک کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ اقتصادی لحاظ سے دوسروں کے مرہون منت نہ رہیں، آپ کو دوسروں کے سامنے کشکول لے کر نہ جانا پڑے، اور دوسرے یہ کہ دنیا اس وقت علم کے لحاظ سے بہت برتری کے مقام پر جا چکی ہے، آپ بھی علم کے میدان میں ان کے برابر ہونے کی کوشش کریں۔ قدرت کا قانون بے لاگ ہے، جب تک دوسرے آپ پر حکومت کر رہے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں سوورینٹی اور خود مختاری کی بہت باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا میں کبھی بھی چھوٹی قوموں کو حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا میں جب بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں، سپر پاورز وجود میں آتی ہیں، تو ایسے ہی حکومت کرتی ہیں۔ اگر دنیا اخلاقی اصولوں کی پابند ہو جاتی تو پھر اقوام متحدہ میں ویٹو کا اختیار کیوں رکھا جاتا؟ دنیا اخلاقی اصولوں کی پابند نہیں ہے، وہ طاقت کی زبان میں بات کرتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے اندر طاقت پیدا کیجئے، یہ علم کی طاقت ہوگی، اپنی غربت دور کیجئے، یہ اقتصادی طاقت ہوگی، اس کے بعد آپ اپنے فیصلے خود نافذ کر سکتے ہیں۔ صاحب ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں شورا کی اور کہتے ہیں کہ جمہوری روایات ایک معاشرے کے اندر جب پنپتی ہیں، جب پروان چڑھتی ہیں تو ہم ایک بہتر حاکم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف اسی بات کو ڈیفر کرتے ہوئے قرآن ہی کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اپنے میں سے ان لوگوں کو ڈومینیٹ کرو کہ جو اولی الامر ہیں، جو حاکمین ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ حاکمین ہمیشہ جمہوری طریقوں سے ہی سامنے آئیں۔ دوسری طرف آپ گلوبلائز اسلامک ویو کی بات کرتے ہیں، اور مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ مفکر اسلام کی سنی جائے، قرآن کی سنی جائے، یا آپ کی سنی جائے؟ یہ 2 بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ حکمران کیسے وجود میں آنا چاہیے، اس کو قرآن نے سورہ شورا میں بیان کیا ہے۔
وہاں یہ بتایا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی بنیاد مشورہ اور رائے ہے. لوگوں کی رائے سے حکومت بنے گی، لوگوں کی رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گی، اور اگر ان کی تائید سے محروم ہو جائے گی تو اپنا جواز بھی کھو بیٹھے گی. یہ جمہوری اصول ہے جس کے تحت حکمران قائم ہوں گے. جب حکومت قائم ہو جائے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا رویہ قانون شکنی کا ہونا چاہیے، بغاوت کا ہونا چاہیے؟ جس آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا اس میں دوسری بات بیان کی گئی ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو قانون ملک میں قائم ہے، جو حکومت ملک میں قائم ہے، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، ورنہ تو انارکی پھیل جائے. ایران کی بغاوت پھر غیر قانونی ہوئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی استبدادی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اسلام کے اصول کی خلاف ورزی کر کے قائم ہوئی ہے. بادشاہت ہے، ملوکیت ہے یا امریت ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف بغاوت کی جائے گی. بغاوت کرتے وقت البتہ ان اصولوں کا خیال رکھا جائے گا جو اسلام نے اس معاملے میں قائم کر دیے ہیں. تو وہاں کیا ہوا؟ بادشاہت قائم تھی، ظلم اور استبداد کا ایک نظام قائم تھا، قوم اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. جی آپ غامدی صاحب، پاکستان کے 16 کروڑ مسلمانوں کا جو تشخص ہے اور انڈیا کے 22 کروڑ مسلمانوں کا تشخص ایک الگ ان کی کنڈیشنز کی عکاسی کرتا ہے. تو ہندوستانی مسلمان میں جو فرقہ وارانہ فسادات کی شرح ہے وہ ہم سے کہیں کم ہے. تو پھر 21ویں صدی میں ایک جدید ریاست میں مذہب کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو جدید ریاست کو جمہوری ریاست ہونا چاہیے. جمہوری ریاست میں عوام فیصلہ کریں گے، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، اکثریت کا جو نقطہ نظر ہے اس کا ظہور ہو جائے گا. اس کے فیصلے پہلے کیوں کیے جائیں؟ اس وجہ سے میں تو یہ جتنی بحث ہمارے یہاں ہوئی ہے اسلامی ریاست، سیکولر اسٹیٹ، اس کو بالکل غیر متعلق سمجھتا ہوں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک جمہوری ریاست قائم کریں، جمہوری ریاست میں جمہوری کلچر کو فروغ دیں، پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کریں، اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہونے دیں اور ان فیصلوں کو نافذ ہونے دیں. ان میں کوئی غلطی ہو تو تنقید کا دروازہ کھلا رکھیں اور رائے عامہ کو ہموار کر کے انہیں تبدیل کریں. آپ کو یہ طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مذہب نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جتنے لوگ مذہبی ہوں گے اس کا ظہور ہو جائے گا، جتنے کم مذہبی ہوں گے اتنا ہی اس کا ظہور کم ہوگا. اور اگر مذہب سے انحراف ہوگا قوم میں تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی اس کا ظہور ہو جائے گا. 21ویں صدی کی جدید قومی ریاست میں مذہب کے کردار کو کروشل فیکٹر کے طور پر دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سرے سے اس کردار کو طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کردار تو اصل میں قوم کے فیصلے سے پیدا ہونا ہے. اگر کسی قوم کی اخلاقی اقدار بہت بلند ہے تو اس کی پارلیمنٹ میں بھی اس کا ظہور ہوگا. آپ انسانیت کو خانوں میں کیوں بانٹتے ہیں؟ اگر ایک چیز حق ہے میرے لیے تو جب میں اکثریت میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تو باطل کیسے ہو جائے گی؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بحثیں ہی بالکل بے معنی ہیں. ان بحثوں نے قوم کو بانٹا ہے، اس نے انسانیت کو بانٹا ہے. میں تو اس کو بھی انتہائی ظلم سمجھتا ہوں کہ ترکی میں آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کسی کو کیا حق ہے کہ یہ فیصلہ ابدی طور پر کر دے؟ آپ جمہوری ریاست قائم کیجئے، پارلیمنٹ فیصلہ کر لے گی. قانون کی بنیاد کیا ہونی ہے، رسم ہونی ہے، رواج ہونی ہے، مذہب ہونا ہے. اس فیصلے کو آپ ہونے دیجئے، لوگوں کو ڈیبیٹ میں شامل ہونے دیں، وہ پارلیمنٹ کی سطح پہ فیصلے کریں. غلط فیصلہ کر لیں گے ہم کل تبدیل کریں. آپ 1000 ان پڑھوں کی رائے کو 10 پڑھے لکھوں کی رائے پہ فوقیت دینے کی بات کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیے بات یہ کہ سیاسی معاملات میں ان پڑھ اور غیر ان پڑھ کا مسئلہ نہیں ہوتا. حکومت کو قائم ہونا ہے لوگوں پر، لوگ اس کا فیصلہ کریں گے. آپ اگر اپنی قوم کی تعلیم کو بہتر کریں گے، اس کے ذہنی معیار کو بلند کریں گے، بہتر فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے. غامدی صاحب، ترکی میں اب سیکولرزم کے حق میں لاکھوں لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا اور انہوں نے وہاں اسلامی نظام قائم کرنے والی پارٹی کی شدید مخالفت کی تھی، کیونکہ ترکی کی حکومت نے ان لوگوں کی تعلیم اس طرح کر دی ہے کہ اب وہ سیکولر نظام کو ایک بہترین نظام سمجھتے ہیں. تو غام صاحب، اب وہاں سڑکوں پر لاکھوں لوگ، 20-20 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے سیکولرزم کے حق میں. تو آپ اس صورتحال کو کیسے؟ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ عدالت میں مقدمہ لے جایا جائے؟ پھر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ فوج مداخلت کرے؟ پھر قوم کو فیصلہ کرنے دیتے آپ. اگر وہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہے اور ان کو اکثریت حاصل ہے تو خود بخود فیصلہ نافذ ہو جائے گا. انتخابی نظام کے تحت ایک پارٹی اقتدار میں آ گئی، اس کو اکثریت حاصل ہو گئی، اس نے پارلیمنٹ میں. لیکن صاحب، اس اکثریتی پارٹی نے ترکی کے آئین سے انحراف کیا، اس لیے معاملہ عدالت میں. اسی پر تو میں تنقید کر رہا ہوں کہ آئین میں آپ یہ پابندی لگانے والے کام ہوتے ہیں. صاحب، اس پارٹی نے اس آئین کو مانتے ہوئے ہی انتخابات میں اس کی مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس کا مطلب وہ تو بغاوت کی مرتکب ہو رہی ہے نا. کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر عامر آتے ہیں، وہ آ کے آئین کو پامال کرتے ہیں، اپنے PCO جاری کرتے ہیں. سیاسی پارٹیاں کیا کریں؟ ان کو راستہ نکالنے کے لیے اسی کے تحت انتخابات لڑنے پڑتے. آپ قوم کے اوپر اعتماد کریں اور چھوڑ دیں اس کو. قوم کی اکثریت کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی شخص پہلے طے کر دے کہ یہ ریاست کیا ہوگی؟ قوم کو طے کرنے دیجیے. آپ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف پہلے فیصلے کرتے ہیں. ویسے مغرب یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل اینڈ گورنمنٹ فار دا پیپل، لیکن جو اسلامی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ فار دا پیپل بٹ گورنمنٹ بائی دا اللہ.
یہ ایک فرق مغربی اور اسلامی جمہوریت میں بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو نیشنل آئیڈینٹی ہے اور ریلیجس آئیڈینٹی ہے اس کے درمیان ایک سپلٹ کریٹ ہوتا ہے. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بات یہ، میں مسلمان ہوں، اگر میں مسلمان ہوں اور ہم مسلمان، میں آپ یہ سب لوگ مسلمان ہیں، اور ہم لوگ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، ہم اپنے مذہب کو نظر انداز کر دیں گے، اپنے خدا کو نظر انداز کر دیں گے. خدا کی حکومت ریاست پر قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر قائم ہونی چاہیے. جب وہ مجھ پر قائم ہے بحیثیت مسلمان، تو اس کا ظہور آپ سے ان سارے مسائل کا خاتمہ مذہب کو فرد کا ذاتی مسئلہ دے کر ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ پھر ایک استبداد ہوگا. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں؟ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنے دیجیے. اگر گورنمنٹ میں اللہ کو ہم ختم کر دیں گے تو سوورینٹی کا کانسیپٹ تو بالکل ختم ہو گیا. پھر ایک اللہ کہاں سے آیا؟ پھر ایک ریلیجن جو ہم آئیڈینٹی کی بات کریں وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ میرے اندر سے پیدا ہوگی. اگر میں مسلمان ہوں اور میں خدا کی حکومت، پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ہماری جائے گی، ہم لوگ ریلیجن کے خلاف جا کے بات کریں گے تو ہماری ریلیجن آئیڈینٹی تو بالکل ختم ہو گئی. کیوں کریں گے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ جمہوری نظام کو قائم ہونے دیں. ہم لوگ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بات کریں گے. تب پرسنل انٹرسٹ کی بات جب آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں رہی. تو یہی تو اس کے معنی یہ ہے راستے کی ضرورت ہے، ہمیں دو راستوں کی ضرورت نہیں ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں، جب آپ کے اندر مذہب کی حکومت قائم نہیں رہی تو حکومت میں کیسے چلا جائے گا؟ وہ پہلے آپ کے اندر قائم ہونی چاہیے. آپ کے اندر خدا کی حاکمیت قائم ہوگی تو اس کا ظہور آپ کی ریاست میں بھی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ کرپٹ ہوں، لوگ بددیانت ہوں، لوگ اخلاقی لحاظ سے پست ہوں اور حکومت فرشتوں کے سپرد کر دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہم ہیں اسی کا ظہور ہوگا. سر ابھی یہ بات ہوئی تھی بھارت میں مسلمانوں کی تعداد کی کہ وہاں پہ 22 کروڑ مسلمان ہیں اور یہاں پر 16 کروڑ مسلمان ہیں، تو کیا یہ تعداد اس چیز کی نفی نہیں کرتی کہ اسلام کے نام پر جو ریاست قائم کی گئی وہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان لوگوں نے جو وہاں پر بسنے والے ہیں انہوں نے ایک مذہبی ریاست کو اپنانے کی بجائے اپنی قومیت کو اپنایا اور وہ وہیں پہ بسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ریاست کیسے قائم ہوئی. یہ اس طرح قائم ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایک علاقے میں جمع ہو چکی تھی. دنیا میں جمہوری انقلاب آ چکا تھا اور قومی ریاست کا تصور بھی پیدا ہو چکا تھا. یہاں کے مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ اور دوسری اقوام کے ساتھ کسی باوقار معاہدے پہ پہنچ جائیں. یہ کوشش آخری دم تک جاری رہی. قائد اعظم محمد علی جناح نے کوشش کی، ان سے پہلے مسلمان لیڈروں نے کوشش کی. آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان سے بہت تھوڑا پہلے کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا گیا تھا. ہندوستان کو متحد رکھنے پہ تیار ہو گئے تھے قائد اعظم، لیکن بدقسمتی سے دوسری جانب سے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ کیا آپ کے پاس ایک خطہ موجود ہے؟ وہ جو 22 کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں ہیں وہ کسی خاص خطے میں نہیں بستے، وہ پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ اس قوم کا حصہ بن کے رہ رہے ہیں. یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے. ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک علاقہ بھی ہے، ایک جگہ بھی ہے، ہمارے معاملات نہیں طے ہو رہے، ہم نے اپنا الگ ملک بنا لیا. یہ اتنی فطری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان کو توڑ دیا گیا اور ہندوستان کی فوجیں وہاں داخل ہو گئیں. اس کے باوجود کیا ہندوستان نے اس علاقے کو اپنا حصہ بنا لیا؟ وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ایک الگ ملک کے طور پر موجود ہے. تو جہاں جہاں بھی اس طرح کی اکثریت لوگوں کی ہوگی، کسی ایک مذہب کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے، وہ اپنے تشخص پر اصرار کر سکتے ہیں. یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. اپنی حکومت بھی بنا سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، جیسے ہندوستان کے 22 کروڑ مسلمان ہیں، وہ اس طرح کا احمقانہ مطالبہ کریں گے بھی نہیں. وہاں ایک قومی حیثیت سے رہیں گے، اپنے مذہب پر عمل کریں گے. وہاں اگر ان کے مذہب میں کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ظلم ہوگا، ایک پرسیکیوشن ہوگی. اس کے خلاف میں بھی احتجاج کروں گا، آپ بھی کریں. ویسے اگر ایک ہندوستانی فوج کا مسلمان سپاہی جنگ چھڑنے کی صورت میں پاکستانی فوج کے ایک عیسائی سپاہی کے خلاف لڑتا ہوا مارا جاتا ہے تو کیا وہ شہید ہے؟ اسلام میں جنگ صرف ظلم کے خلاف ہوتی ہے. میرے نزدیک جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مجھے کسی کی جان لینے کے لیے کہا جائے گا، جنگ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، مجھے کسی کی جان لینے کے لیے کہا جائے گا تو میرا مذہب مجھے پابند کرتا ہے کہ میرا اطمینان ہونا چاہیے کہ میں ظالم کے خلاف. لیکن صاحب وہ ہندوستانی جو مسلمان ہے، جو ہندوستانی فوج کا سپاہی ہے، وہ اس بات کی تنخواہ پاتا ہے کہ جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ اپنے ملک کے لیے ہتھیار اٹھائے گا، اور اس صورت میں اس کی جو ریلیجس آئیڈینٹی ہے اس کی نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت پیدا کر رہی ہے. جب اس کے ملک کے خلاف ظالمانہ اقدام ہوگا تب وہ ہتھیار اٹھائے گا. تو اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی فوج کے کہنے پر ہتھیار نہ اٹھائے. اس کو اس میں سزا بھگت لینی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ ویتنام کے معاملے میں یہ ہوا. امریکہ میں محمد علی کلر نے سزا بھگتی. جو لوگ باضمیر ہوتے ہیں وہ دوسروں کی جان لینے کے لیے اقتصادی مفادات ہوتے ہیں، بعض دفعہ ضمیر کی جو آواز ہے اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. انہی خواہشات، انہی مفادات کے اوپر غلبہ پانے کے لیے تو انبیاء علیہ السلام آئے.
यही बताने के लिए आए हैं कि आपको अखलाकी उसूलों पर फैसले करने हैं। रावी साहब, अब बात यह है कि जो अरब हैं ज़माना जाहिलियत में अपने जो क्या कहते हैं अरबी जो होने का जो उनका एहसास था उस पर बड़ा फ़ख्र किया करते थे। इस्लाम जब आया तो थोड़े अरसे के लिए ये जो फैक्टर था ये सप्रेस हो गया, लेकिन उसके थोड़े अरसे के बाद ही जो अरब नेशनलिज़म है वो बहुत ज़्यादा राइज़ पर चला गया। आज भी अरब ममालिक में वतनी और गैर वतनी की तफरीक की जाती है और जो गैर वतनी उनको पासपोर्ट तक इशू नहीं किया जा सकता। तो गामी साहब, ये जो अरब का नेशनलिज़म है वो इस्लाम के होते हुए भी एक ताकतवर फैक्टर बनकर उभरा और इस्लाम उसको सप्रेस नहीं कर सका या इक्वेट नहीं कर सका। क्यों नहीं? इस्लाम सप्रेस करना भी नहीं चाहता। इस्लाम सिर्फ ये चाहता है कि हक़ व बातिल का मेयार न बने। अरब अपने अरब होने पर फ़ख्र करना चाहते हैं, करें। अगर कोई अफ़गानी अपने अफ़गानी होने पर फ़ख्र करना चाहता है, करे। इस्लाम को इस पर कोई एतराज़ नहीं। जब वो इसको हक़ व बातिल का मेयार बनाएगा तो इस्लाम इस पर एतराज़ करेगा और इस्लाम अपना पैगाम भी पेश करेगा और एक और तशख़्ख़ुस आपको देगा, वो मुसलमान का तशख़्ख़ुस है। मुसलमान के इस तशख़्ख़ुस के लिए आपको ये कहता है कि इन्नमल मोमिनूना इख़्वा, आपके अंदर अख़ुवत और बरादरी का ताल्लुक़। लेकिन हमसे मसला तो ये है ना कि मुसलमान का भी एक तशख़्ख़ुस आजकल मुमकिन नहीं रहा। मुसलमान भी इतने गिरोहों में बटे हुए हैं कि वो एक दीन से अपना तारुफ़ जोड़ने की बजाय उस दीन के पर्टिकुलर ग्रोह से अपना तारुफ़ जोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम सब अमली तौर पर जो एक मुसलमान का तशख़्ख़ुस है वो आजकल कैसे मुमकिन है? ये बात ये है कि ये जो फ़िरके हैं, ये गिरोह हैं या मकातब फ़िक्र हैं, ये भी फितरत का तकाज़ा है। इनमें भी ख़राबी कब पैदा होती है? जब ये हक़ व बातिल का मेयार बन जाते हैं। मैं जब एक गिरोह दूसरे गिरोह की गर्दन काटने पर तुला होता है। ये बदकिस्मती है, ये जाहिलियत है। इसी चीज़ को इस्लाम ख़त्म करने के लिए आया था। यही पैगाम था उसका कि अरब अपनी अरबियत से बुलंद हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सके। अफ़गानियत से बुलंद, लेकिन वो नहीं हो सके। इस्लाम तो एक पैगाम ही दे सकता है, उसके पास कोई लट तो नहीं है। वो आपको कहेगा कि आप बददियानती छोड़ दें, लोग नहीं छोड़ते। वो ये कहेगा कि आप शूरा और जमहूरियत पर अपने मामलात चलाइए, लोगों ने मलूकियत कायम कर ली। वो ये कहेगा कि ग़ुलामी को ख़त्म करें, लोग ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये एक कश्मकश और जद्दोजहद है। जब तक अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है, आप असल में मामलात को मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के खाने में बांटते हैं। इस्लाम इससे बुलंद होकर पूरी इंसानियत को दावत देता है कि आओ आला अखलाकी इक़्तिदार पर सब जमा हो जाए। गांधी साहब, यहाँ पे हम आज की गुफ्तगू को समेटते हैं। नाज़रीन, इंसान की शनाख्त को एक या दो अवामिल के ज़रिए तय करना इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि लसानी, इलाकाई, जिनसी, गरोही, नस्ली, मजहबी और मुल्की अवामिल मिलकर इंसान की मजमूई शनाख्त में अपना अपना हिस्सा डालते हैं। इन अवामिल के माबैन तवाज़ुन ना सिर्फ इंसान की शख्सियत में आइडेंटिटी स्प्लिट को रोकता है बल्कि इंसानों के गिरोही रवैयों को आपस में बरसरे पेकार होने से भी बचाता है। आज हमने इन कई अवामिल में से सिर्फ मजहबी और कौमी रुझानात की आपस में कशमकश को इस्लामी तारीख़ और मौजूदा दुनिया के तनाजुर में समझने की कोशिश की और देखा कि मजहबी और कौमी अवामिल का अपने अपने दायरा कार से निकल कर दूसरे अवामिल को अंडरमाइन करने का रवैया तारीख़ में जिस इंतशार का बायस बना है, मुस्तकबिल में उससे बचाव की वाहिद सूरत इन अवामिल के माबैन एक तवाज़ुन कायम करके ही बन सकती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अवैस इकबाल और प्रोग्राम गामदी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।